اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ اور لیجیے ناظرین، ثواب کمائی سیگمنٹ کو تھوڑا سا اور بڑھاتے ہیں، اور آج جمعہ بھی ہے اور ثواب مزید کماتے ہیں۔ سلام ہے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شان میں، آپ کے گھرانے کی شان میں، تو یہ چند اشعار پیش کرتا ہوں، اس کے بعد پھر اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے۔ گزارش ہے کہ ایک بار پھر ہم درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ سلام فاطمہ زہرا تیرے گھرانے کو، سلام فاطمہ زہرا تیرے گھرانے کو، حسین پال کے تو نے دیا زمانے کو، سلام فاطمہ قدم رسول کے رکتے ہیں تیری چوکھٹ پہ، قدم رسول کے رکتے ہیں تیری چوکھٹ پہ، خدا نے رتبے دیے، خدا نے رتبے دیے، تیرے آشیانے کو، سلام فاطمہ زہرا تیرے گھرانے کو۔ اور شاعر نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی جو دشمن ہیں، اور جو اس وقت بھی دشمن تھے، جو آج بھی آپ کی آل کے دشمن ہیں، ان کے لیے ایک شعر لکھا ہے: مقام تیرا ہے دوزخ وہاں ہی رہ ظالم، مقام تیرا ہے دوزخ وہاں ہی رہ ظالم، کہا تھا کس نے کہا تھا کس نے فاطمہ دکھانے کو، سلام فاطمہ زہرا تیرے گھرانے کو، دعائیں کرتا ہے توقیر اب تو آ جاؤ، دعائیں کرتا ہے توقیر اب تو آ جاؤ، ہے انتظار
بلا تیرا زمانے کو سلام فاطمہ، زہرا تیرے گھرانے کو حسین پال کے تو نے دیا زمانے کو۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ جزاک آپ کے درجات بلند کرے الہی آمین۔ تو لیجیے اگلا سیگمنٹ ہے ہمارا چھوٹا عمل عظیم ثواب۔ بسم اللہ۔ جی، چھوٹا عمل عظیم ثواب کے لیے آج جمعے کے دن کی مناسبت سے میں کچھ بتاؤں گی کہ آج کے دن غسل کرنا اور اچھا لباس پہننا، اس کے ساتھ خوشبو لگانا، مسواک کرنا، سرما لگانا، اور ان سب کے ساتھ ساتھ سورہ کہف اگر آج جمعے کے دن پڑھی جائے تو اس کا بہت عظیم ثواب ہے۔ جنت میں اور عرش اللہ میں آپ کے درجات کی بلندی کے لیے سورہ کہف کی تلاوت کو جمعے کے روز اذان جمعہ سے پہلے اپنا معمول بنائیے، اور دعا کیجئے کہ عرش مولا کے مالک، اے حکمت والے، اے کائنات کے رب، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا اور آج کے اس روشن دن کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا دے، رزق وسیع عطا کر اور زندگی کے امتحانوں میں کامیابی عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ الہی آمین، الہی آمین، جزاک اللہ۔ تو لیجیے ناظرین، مختصر سی خبریں، جیسے آج کی اطلاع بھی دے رہا ہوں، کوئٹہ میں جی دھماکہ ہوا جس میں 10 افراد شہید ہونے کا خطرہ ہے اور اس کی تعداد آگے بڑھ بھی سکتی ہے، اور یہ دھماکہ ایک بس میں ہوا، جو پولیس نے پہلی جو ابتدائی اطلاعات آ رہی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ پشاور میں آج صبح دھماکہ ہوا، اس میں 9 افراد کے شہید ہونے اور تقریباً 24 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں جو مذاکرات ہو رہے ہیں، اور جو خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں آپ نے ان کے وزیر اعلیٰ کا ایک بیان سنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ دفاتر سے بھی بڑھ کے کوئی قربانی وہ طالبان کے لیے یا ان کو اور بھی زیادہ جو نوازنے کی کوشش ہے وہ کی جائے۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، میاں نواز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہیں، بنی گالہ میں ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے، کل ہم نے آپ کو اس کی تصاویر بھی دکھائی تھی۔ لیکن بات وہی ہے کہ جب تک یہ مذاکرات تو ہو ہی رہے ہیں، لیکن دھماکے جو ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں، کبھی کوئی تنظیم اس کا کہہ رہی ہے، کبھی کوئی تنظیم کہہ رہی ہے، لوگوں کے جان اور مال کے جو تحفظ کا عمل جو نظر آنا چاہیے تھا یا جو فائدہ ہمیں نظر آنا چاہیے تھا مذاکرات کا، وہ ہمیں فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ تو پھر یہ ہم لوگ کن سے مذاکرات کر رہے ہیں اور کون لوگ جو ہیں وہ اس وقت دھماکوں میں ملوث ہیں؟ ظاہر ہے وہی طالبان، وہی کل جو ہم نے ایک کارٹون بھی دکھایا کہ ایک جنگ بندی کی جان بوجھ کے یا ایک قسم کی اپنی ایکسٹینشن لینے کے حوالے سے اسٹے آرڈر جس طرح لے لیا جاتا ہے، وہ تو کمال کیا گیا ہے ہماری حکومت کی طرف سے کہ یہ جی جنگ بندی کا نام دے دیا گیا ہے، اور اس کی آڑ میں ہی وہ دہشت گرد کتنے آگے پھلے پھولیں گے وہ بھی ہم سب جانتے ہیں۔ کتنا اسلحہ جو کسی وجہ سے ان کے لیے آگے پہنچنا مشکل تھا وہ سب پہنچ جائے گا۔ تو یہ جنگ بندی بھی ہوئی ہے، لیکن جو دھماکے ہیں اسلام آباد کچہری سے لے کے کوئٹہ، پشاور، ہر جگہ اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، تو اس کا فائدہ جو ہے وہ عوام کو نہیں مل رہا۔ آ کے مذمت جو ہے وہ وہاں کے جو سربراہان ہیں وہ کر رہے ہیں، تو مذمت ہم بھی کر رہے ہیں جن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، مذمت وہ بھی کر رہے ہیں کہ جن کے پاس سارے اختیار ہیں۔ تو یہ محض مذمت تک جو کام ہے وہ ان لوگوں کے لیے اب میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم ہے کہ جن کو ہم نے منتخب کیا اور جنہوں نے یہ تمام جو کھیل کھیل رہے ہیں اور ایک دوسرے کا حال احوال پوچھ رہے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی تمام جو زورانے ہیں، عشائیے ہیں، ان میں شریک ہو رہے ہیں۔ اور پھر جو کمیٹی کا کھیل ہے، پہلے ایک کمیٹی تھی ختم ہوئی، اب دوسری کمیٹی بنا دی گئی ہے، تو یہ اسی کھیل میں کئی جو لوگ ہیں وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ تاکہ اب کوشش یہی ہونی چاہیے عوام جو ہیں تھوڑی سی بیزاری، اور فوج جو ہے سارا بڑا جو ایک عوام کا انحصار ہے اسی فوج کے اوپر ہے کہ فوج جو ہے وہ تھوڑا سا اب عوام کی طرف بھی دیکھے جو اس وقت قتل و غارت گیری جاری ہے۔ تو جب تک فوج نہیں اٹھے گی، فوج اپنے اختیارات یوز نہیں کرے گی، تو شاید ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ اسی طرح کا کھیل کرتے رہیں اور نقصان جو ہے وہ عام پاکستانیوں کا ہوتا رہے۔ تو یہ بہت ہی افسوسناک خبر تھی آج پشاور کے حوالے سے۔ اور ڈالر گرنے کا بھی راز کل پتہ چلا کہ نواز شریف کی ذاتی ضمانت پر سعودی عرب کا پاکستان کو $1.5 ارب دینے کا قرضے کا اعلان تھا،
اور اسی وجہ سے ڈالر جو ہے 108 سے 98 تک پہنچا ہے. اور پچھلے مہینے ایک بہت ہی اہم دورہ تھا آرمی چیف کا بھی سعودی عرب کا، تو اس حوالے سے بھی، اور پھر بعد میں آرمی چیف وزیر خزانہ صاحب سے بھی ملے، اپنا جو دفاعی بجٹ ہے اس کو بڑھانے کے حوالے سے بھی ان کی بات چیت ہوئی تھی. تو یہ جو ڈالر گرا ہے، یہ سارے ہم نے وہی بات کل بھی ہمارے ایک معزز اسکالر کہہ رہے تھے کہ ہم نے کوئی پاکستان میں اتنی بڑی تبدیلی نہیں دیکھی کہ انڈسٹریاں لگ گئی ہوں اور اتنی زیادہ کوئی چہل پہل ہوگی ہو. ہمارے جو خزانے ہیں وہ کس انداز میں بھرے ہیں، تو یہ اسی انداز میں بھرے ہیں کہ جن کی ہم مان رہے ہیں یا جن کی ڈکٹیشن لے رہے ہیں، لوگ مارے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ لوگ شکار کھیلنے کے لیے آتے ہیں تو ہم چل کے ان کے سارا ان کے آئے بھگت کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں. تو یہ وہی لوگ جو ہیں انہوں نے $1.5 ارب دیے ہیں اور پتہ نہیں ہم سے کیا کیا منوائیں گے. لیکن ناظرین جو اس وقت بیرون ملک پاکستانی بیٹھے ہیں وہ، اور ہم دیکھیں کہ ہر مہینے تقریباً $1.25 ارب جو ہے، $1.5 ارب تو سعودی عرب حکومت نے دیے ہیں پاکستان کو، ایک ضمانت پہ قرضہ دیا ہے اور اس پہ پتہ نہیں کتنے کتنے احکامات ہمیں ماننے پڑیں گے. لیکن بیرون ملک جو پاکستانی ہیں انہوں نے آخری 10 ماہ میں $11 ارب جو ہیں وہ پاکستان بھیجے ہیں. یعنی تقریباً ہر مہینے 1 ارب سے بھی زیادہ ڈالر جو ہیں وہ پاکستانی، جو بیرون ملک پاکستانی وہ پاکستان بھیجتے ہیں. اور وہ قرض نہیں ہوتا، وہ پاکستان کی جو خزانہ ہے، معیشت ہے، اس کی مددگار ہی وہ ڈالر ثابت ہوتے ہیں. تو ہمارے جو حقوق ہیں ہمارے لیے سیل بنا دیے گئے ہیں جی. وہاں پر جو بدتمیزیاں ہوتی ہیں، وہاں پر جو چھینا جھپٹی ہوتی ہے کہ کوئی بیرون ملک سے پاکستانی وہاں ایئرپورٹ اترتا ہے، آس سے امیدیں لے کے جاتے ہیں، اور بہت سی ایسی نازیبہ حرکات ہوتی ہیں کہ رشوت طلب کی جاتی ہے، اور پھر اس تمام جو پروسیس سے گزرنے کے بعد جب کچھ بچا کچھتا کوئی مال ہوتا ہے وہ پھر کوئی اپنے عزیزوں کو کوئی دینے کے قابل ہو تو ہو، ورنہ ایئرپورٹ کے اوپر ہی ان کا ایسا صفایا کر دیا جاتا ہے کہ خدا کی پناہ. تو یہ بیرون ملک پاکستانی آخری 10 ماہ میں انہوں نے $11 ارب بھیجے ہیں. اور ہمیں اب جو تحفہ ملا نواز شریف صاحب نے لے کے دیا ہے سعودی عرب حکومت سے، وہ $1.5 ارب کا قرضہ ہے، اور ہے بھی قرضہ، اور کب اس کو پتہ نہیں کتنے گنا ہم نے لٹانا بھی ہے. یہ نواز شریف صاحب نے ڈالنا تو اپنی جیب میں ہے یا اپنی حکومت کی جیب میں ہے، لیکن جو لوٹانے کا کام ہے ایک پتہ نہیں محتاط اندازے میں کوئی بھی بچہ اب جو پاکستان میں پیدا ہوتا ہے $87,000 جو قرضہ تھا وہ تو اس کے اوپر تھا ہی تھا، اور اس قرضے کو بھی ملا کے پتہ نہیں ایک بچہ جو بیچارہ معصوم پیدا ہوتا ہے اس پہ 1 لاکھ تک کا جو قرضہ ہے وہ واجب الادا ہوتا ہے بیرونی طاقتوں کا. تو ہمارے حکمران لیتے رہتے ہیں، لوٹاتے بیچارے وہ غریب عوام ہی ہیں. یہ خبر ہوگی. پرویز مشرف صاحب کی آج کی خبر تھی کہ 31 مارچ کو انہوں نے عدالت نے طلب کر لیا ہے اور وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے ہیں. تو یہ جو کھیل ابھی تک آج شاید اس کی اینڈنگ ہونا تھی کہ مشرف صاحب کو لانا تھا نہیں لانا تھا، تو اسے تھوڑا سا اور طول دیا گیا ہے. 31 مارچ کو اب وارنٹ بھی گرفتاری کے جاری کر دیے گئے ہیں. تو اب وہ بھی دیکھنے والا دن ہوگا کہ کوئی کون سا پولیس اہلکار ہوگا جو ایک فوجی اسپتال میں جا کے وہ گرفتار کر سکے، کیونکہ عموماً دیکھا یہ نہ ہو کہ باہر کوئی عام فوجی حوالدار کھڑا ہو کہ وہ کہے کہ چلو نہ جو ہے تھوڑی صاحب سو رہے ہیں. تو اس طرح کی بھی بات ہو سکتی ہے کہ پولیس والا جتنے سے بھی بڑے سے بڑا افسر ہو اور فوج کا جتنا چھوٹے سے چھوٹا کوئی سپاہی بھی ہو وہ اس پر بھاری ہوتا ہے. تو اب یہ جو میچ پڑے گا 31 مارچ کو، انڈیا پاکستان کا تو میچ ہے 21 مارچ کو، لیکن یہ 31 مارچ کو جو میچ ہے مشرف صاحب اور حکومت کا وہ دیکھنے قابل ہوگا. پولیس کا اور فوج کا وہ کون سے پولیس اہلکار ہوں گے جو وہاں سے مشرف صاحب کو لانے میں کامیاب ہوں گے، تو یہ بھی آنے والا وقت بتائے گا. تھر میں 11 لاکھ افراد متاثر ہوئے ناظرین. وہ قحط سالی، وہ تمام جو گودام کے اندر گندم پڑی ہے، باہر تالے لگے ہیں. تو یہ سلسلہ محض تھر تک نہیں رہا، اب یہ سانگڑ، بدین، ٹھٹھا، سجاول، گھوٹکی، سکھر، خیرپور، عمرکوٹ اور لاڑکانہ کے لیے بھی ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے. لاڑکانہ جس کا ایک بہت بڑی خدمات ہیں، اور لاڑکانہ کا نام لیا جاتا ہے تو پھر پیپلز پارٹی یاد آتی ہے، پیپلز پارٹی کا نام لیا جاتا ہے تو آج کے حکمران یاد آتے ہیں. تو یہاں پر ایک جو قائم علی شاہ صاحب اور مخدوم امین فہیم صاحب کے درمیان بھی تھوڑی سی ٹسل چل رہی ہے. مخدوم صاحب کا کہنا ہے کہ میرے بیٹوں کا نام جان بوجھ کے لیا جا رہا ہے، اس میں ان کی کوئی کوتاہی نہیں تھی کیونکہ ان کے بیٹے ہی ڈپٹی کمشنر تھر کے مٹھی کے رہ چکے ہیں. اور قائم علی شاہ صاحب کو کہا گیا ہے کہ جس پارٹی کے آپ وزیر اعلیٰ ہیں اس کا میں سربراہ ہوں، تو آپ اس طرح کی گستاخی نہ کریں. قائم علی شاہ صاحب نے شاید یہ نام لے دیا کہ ان کے بیٹے کی وجہ سے یہ سارا
کام خراب ہوا ہے یا یہ جو تمام قحط پھیلا ہے، بیماریاں پھیلی ہیں، ان کی بیٹے کی وجہ سے پھیلی. تو مخدوم صاحب نے کہا ہے کہ بھائی تھوڑا ہوش کریں کہ جس پارٹی کے آپ وزیر اعلیٰ ہیں ان کا میں سربراہ ہوں، کیونکہ پاکستان پیٹریاٹ کا جو سربراہ ہے الیکشن کمیشن میں وہ امین فہیم صاحب ہی ہیں. بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری کیونکہ انہوں نے الیکشن نہیں لڑے تھے، تو یہاں پر جو سربراہ ہیں وہ مخدوم صاحب ہی ہیں. تو اب دیکھیں ان کو قائم علی شاہ صاحب کو ہٹانے کی بھی باتیں ہو رہی تھی، تو وہ کتنے حد تک سچ ثابت ہوتی ہے. ایک آگے چل کے ہم بات کریں گے، ایک اور پاکستان کی جو بیٹی ہے وہ ظلم اور زیادتی کا شکار ہوئی پہلے، اور پھر انصاف نہ ملا مظفر گڑھ میں تو اس نے خود کو آگ لگا کے اپنی جان لے لی. اور جب یہ اس قسم کی کوئی حرکت یا واقعہ ہو جاتا ہے پھر سوموٹو ایکشن بھی ہو گیا، پنجاب حکومت نے نوٹس بھی لے لیا. لیکن وہ جو بیٹی جس نے یہ اس حد تک پہنچ گئی، اپنے آپ کو جلا دیا، جو مجرم تھے ان کو باعزت بری کر دیا گیا تھانے داروں نے، اور پھر اس کو یہ مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا. تو اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ ایک لڑکی نے اس حد تک پہنچی ہے، وہ تو پہنچ گئی، لیکن کتنی سینکڑوں لڑکیاں یا بیٹیاں ایسی ہوں گی جنہوں نے یہ غم جو ہے اندر ہی اندر پال لیا ہوگا، اس سب کو برداشت کر کے وہ مایوس ہو کے گھر بیٹھ گئی ہوں گی. تو ایسی بہت سی لڑکیاں بیٹیاں ہوں گی پاکستان میں، شاید انہی کی آہیں جو ہیں، انہی کی جو سسکیاں ہیں وہ ہم سب وہ برداشت کر رہے ہیں. اور یہ سارے عذاب آزمائشیں جو ہم پہ آئی ہوئی ہیں، اس طرح کے حکمران آئے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے آئے ہوئے ہیں. کسی ایسی بیٹی کی سسکیاں مجھے وہ یاد آ رہا ہے جب ریمنڈ ڈیوس کے جس نے 2 بندوں کو قتل کیا تھا، فہیم کی ایک بیوہ تھی جس نے خود گولیاں کھا لی تھی، ہسپتال کے بستر پہ وہ سسک کے کہتی گئی کہ اس کو ریمنڈ ڈیوس کو انہوں نے چھوڑ دینا ہے، مجھے کوئی اعتبار نہیں ہے، مجھے کوئی اعتبار نہیں. اور ہوا وہی جو اس بیچاری بیوہ نے کیا یا کہا، ہمیں پیغام دیا. ریمنڈ ڈیوس آرام کے ساتھ وہ آزاد ہو گیا اور وہ پورا گھرانہ جو ہے وہی تباہ ہوا. تو ایسے پیغامات ہمیں ملتے ہیں، حکومتیں نوٹس لیتی ہیں اور سوموٹو ایکشن اس واقعے پہ بھی لیا گیا ہے، لیکن بہت افسوس ہے اس پہ عمل کچھ بھی نہیں ہوتا. اور یہ پاکستان کا معاملہ میں نے آپ کو بتایا، اقوام متحدہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سعودی عرب کے شاہ عبداللہ اور شاہی خاندان کی کئی بیٹیاں گزشتہ 13 سال سے جدہ میں شاہی کمپاؤنڈ میں بند ہیں. لندن میں شاہ عبداللہ کی سابقہ بیوی نے بیٹیوں کی رہائی کی درخواست UNO بھیجی تھی. تو یہ سعودی عرب جو ہے، اور یہ سعودی عرب کی جو اس وقت شاہی حکومت ہے، خواتین سے حقوق سے متعلق جو بات کرنے والے لوگ ہیں ان کو شاید اس قسم کی خبریں نظر نہیں آتی، اور انہی کی بیٹیاں جو ہیں وہ 13 سال سے جدہ میں شاہی کمپاؤنڈ میں بند ہیں. تو یہ تو حقوق ہیں، وہ شاہی خاندان اپنی بیٹوں اور بہوؤں کے ساتھ جو اس قسم کا سلوک کرتا ہے تو دیگر لوگوں کی جو بیٹیاں ہیں ان کے سامنے کتنی عزت اور وقار کی حامل ہوں گی، یہ ہم سب جانتے ہیں. تو یہ خبریں ہیں اور کوئی ایسی خاص خبر نہیں ہے. سونیا گاندھی کی خبر دے دیتے، اور سونیا گاندھی نے کہا ہے کہ کانگریس نے مسلمانوں کے لیے ہمیشہ بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، اس وقت ملک کو سب سے بڑا خطرہ فرقہ پرستی سے ہے. تو انڈیا الیکشن بھی آ رہے ہیں تو انڈین سربراہان کی اس قسم کے بیانات آپ سنتے رہیں گے. تو آگے بڑھیں گے پروگرام میں. اگلا جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ ہے فائدے کی بات. جی بالکل. جی فائدے کی بات میں ہم روزانہ ٹپس دیتے ہیں، کچھ اسکن کی خوبصورتی کے لیے، کچھ ظاہری خوبصورتی کے لیے. تو آج جمعے کی مناسبت سے آج ہم روحانی خوبصورتی کی بات کریں گے، تو تھوڑی کچھ ٹپس دینا چاہوں گی اگر ہماری خواہران پسند کریں کہ ہاتھوں کی خوبصورتی کے لیے اپنے ہاتھوں سے صدقہ دیں، صدقہ دینے کی عادت ڈالیے. اور آواز کی خوبصورتی کے لیے تلاوت قرآن پاک کو اپنا روزمرہ کا معمول بنائیے. آنکھوں کی خوبصورتی کے لیے اللہ کے خوف سے آنسو بہائیے. چہرے کی خوبصورتی کے لیے وضو کی عادت ڈالیے، اور یہ بڑا مجرب چیز ہے کہ 5 دفعہ آپ نماز پڑھتے ہیں، 5 دفعہ آپ وضو کرتے ہیں تو جو نور آپ کے چہرے پر آتا ہے اس کے بعد پھر آپ کو کسی بھی ریمیڈی کی، کسی بھی ٹپ کی ضرورت نہیں رہ جاتی. دل کی خوبصورتی کے لیے یاد اللہ کو اپنے دل میں بسائیے، ہر وقت اسے یاد رکھیے اپنے ہر عمل میں، کہ جب بھی آپ کوئی عمل کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کو اس کے آگے جواب دہ ہونا ہے. آپ کے دل خود بخود پاک و صاف ہو جائے گا، ساری بیماریاں ختم. دماغ کی خوبصورتی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں. سجدہ ہم کرتے ہیں، ہم سجدہ کر کے، ایک ہمارا سجدہ ہے کہ جو نماز کے دوران ہم نے سجدہ کیا اس کے بعد ہمارا کام ختم. لیکن سجدہ شکر کی جو اہمیت ہے اگر ہم اسے جان لیں کہ سجدہ شکر ادا کرنا کس قدر ثواب کا باعث بنتا ہے، تو میرے خیال میں ہر وقت ہی پھر ہم سجدہ شکر ادا کرتے نظر آئیں گے. تو سجدہ شکر جب آپ نماز کے اختتام پر جب آپ سجدہ شکر ادا کیجئے تو دل کی گہرائیوں سے اس کو ادا کیجئے اور خدا کا شکر ادا کیجئے کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو بہت سی پریشانیوں سے اور تکلیفوں سے محفوظ رکھا. سبحان اللہ، بہترین جی. اور یہ
خوبصورتیاں حاصل کرنے کے لیے ہمارا 1 پاؤنڈ یا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا، اور جی بعض بالکل جو آرٹیفیشل خوبصورتیاں ہیں ان کے پیچھے تو لوگ بھاگتے ہیں، جی لیکن جو اصل حقیقی جو خوبصورتی ہے، روحانی خوبصورتی روحانی خوبصورتی ہے، اس کے لیے ہمارا کوئی پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا اور ہم اور بھی اللہ کے نزدیک ہوں گے۔ تو ناظرین یہ فائدے کی بات تھی، اور اس کے بعد جو اگلا سیگمنٹ ہے تصویر بولتی ہے، اس میں بھی ایک بہت اہم تصاویر ہے، آج کی مناسبت سے بھی ہیں اور پوری امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام بھی ہے، شاید کہ ان کی بھی حیثیت جاگے اور ان کو بھی یہ نظر آئے کہ یہ ایک مسئلہ ہے، محض شیعوں کا مسئلہ نہیں ہے، جو بھی اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے کا دم بھرتے ہیں یہ سب ان کا مسئلہ بھی ہے۔ تو میں چاہوں گا اگر ہمارے بھائی وہ تصاویر دکھا پائیں۔ جی یہ وہ تصاویر ہیں جنت سسٹر، البقیع۔ اور ان تصاویر سے متعلق کوئی معلومات جو جنت البقیع ہے یہ جی قبر بی بی فاطمہ اور معصومین، تو ہم دوبارہ جی ایک اور تصویر آئے گی جی جی، یہ قبر بی بی فاطمہ، اللہ تو انتہائی غربت، اس کے لیے کیا جتنا بھی کہا جائے کم ہے کہ دوبارہ اگر وہ تصویر اگر دکھائی جائے کنٹرول روم سے بی بی فاطمہ کی لحد کی، اچھا وہ باری باری سب بھائی کہہ رہے چلتی رہیں گی، وہ اگر روکی جائے تھوڑی دیر کے لیے، یہ کہ غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے زہرا تیری لحد پہ، تو اور یہ ہم اس ملک میں ہے، یہ لحد یہ اس ملک میں ہے جہاں پہ میرے خیال میں جو شہنشاہ ہیں وہاں کے، ان کے دروازے کے جو لاک ہیں وہ بھی گولڈ کے ہوتے ہیں۔ اللہ تو بی بی ہماری جس غربت میں ان کی وفات ہوئی، اسی غربت میں ان کی لحد، اس پہ مزید بات کریں گے۔ اللہ تو یہ دیکھیں کہ یہ جو ایک سلسلہ جاری ہے اور اب بھی جاری ہے، ظلم جیسے کا پچھلے دنوں جو بات ہو رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش جو جی لائبریری بنا دی گئی بعد میں، اس کو بھی گرانے کی منہدم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ جو ان کا سلوک ہے وہ بھی ہم نے ہاں وہ 13 تو 13 ایک سال سے علیحدہ قید جی ہے۔ وہ ایک تو بالکل علیحدہ چیز ہے کہ ایک درندگی ہے ان تمام جو شاہی خاندان ہے یا ان کی سوچ ہے، انسانیت سے بالکل انسانیت سے بالکل گرے ہوئے لوگ۔ میں کہنا چاہوں گی انہیں کہ جو یہ وہی آل کہتے ہیں نا کہ وہی آل ہے جنہوں نے رسول خدا اور ان کے خاندان پہ ظلم کیا، اور وہ ظلم کا سلسلہ آج بھی ایسے جاری ہے کہ جو باقیات ہیں ہمارے معصومین کی ان کو بھی اس حالت میں کر دیا ہے۔ یہ بھی معجزہ خدا ہے جو اس وقت باقی ہیں، ورنہ ان کا بس چلتا تو میرے خیال میں اس کو بالکل مسمار کر دیا جاتا، کیونکہ 8 شوال اگر ناظرین کو یاد ہو، 8 شوال کو ہم یوم انہدام جنت البقیع مناتے ہیں کہ 8 شوال کو اس کو باقاعدہ پوری طرح سے مسمار کیا گیا، لیکن کچھ نشانیاں باقی ہیں۔ آپ صدر احمدی نژاد کو دیکھ رہے ہوں گے کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں سعودی عرب میں یہاں کا دورہ کیا، وہاں کے حکمرانوں سے بات کی کہ اس کے اوپر مزید کنسٹرکشن کی جائے گی، لیکن مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ بات کہاں تک جی ان کی تجویز کو کتنی اہمیت دی گئی۔ تو یہ ایک بہت اختلافی پہلو ہے، بہت زیادہ افسوسناک ہے کہ آپ قبر کو، وہ بھی ایسی قبر کو کہ مطلب خاتون جنت جنہیں کہا جاتا ہے، روایتوں سے احادیث سے قرآنی آیات سے یہ ثابت ہے، قرآن کی آیات پنجتن پاک کی شان میں نازل ہوئی، اور آپ اس کو ڈینائی کرتے ہوئے آپ اس طرح سے معصومین کے ساتھ اور آل رسول کے ساتھ یہ سلوک کریں۔ بالکل صحیح۔ اچھا یہ ہے کہ جیسے 8 شوال کی بات ہوئی، یا آج یا کل جیسے شہادت کا دن ہوگا تو اس پر بات ہوگی، تو یہ ایک تحریک ایسی ہونی چاہیے، یہ ایک پرماننٹ، اور 8 شوال کو بھی جو ہمارے چلے اسی یوم انہدام جنت البقیع کا دن جب ہم مناتے ہیں، تو اس دن بھی کسی بھی 55 ہمارے اسلامی ممالک ہیں، کسی بھی ملک میں سعودی سفارتکار کو طلب نہیں کیا جاتا یہ ایشو چھیڑا جائے، یا کسی بھی آپ عام سفارتکار کی کوئی بلڈنگ گر جائے یا کسی بھی اور ملک کی املاک گر جائیں، اس پر تو دوسرا ملک ضرور چیخے گا، چلائے گا، لیکن یہاں پر کسی بھی مسلمان ملک کے لیے، ایون پاکستان میں بھی، اور یہ کام صرف شیعان علی کر رہے ہیں یا یہ آواز وہی بلند کرتے ہیں، دیگر مسلمان جو دم بھرتے ہیں اور حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شان میں قصیدے بھی پڑھتے ہیں، سب باتیں شیئر کرتے ہیں، لیکن یہاں ایک ایمان کا یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے کہ آپ آیا یہ پیغام دے سکتے ہیں، دیتے ہیں، یا کس مصلحت کے تحت آپ چپ ہیں، یا کیا خاموشی کی وجہ ہے۔ اور بہت سے لوگ تو دیکھیں ان کے جو گرانے والے ہیں، منہدم کرنے والے، انہی کے لوگ پاکستان میں جو زیارت گاہیں ہیں، اولیاء کے مزارات ہیں، وہاں بھی دھماکے کرتے ہیں، تو وہ جو اپنا کام کرنے والے، جو گرانے والے ہیں، وہ بالکل یکجان ہیں، وہ بالکل 1400 سال پہلے بھی وہی کام کر رہے تھے، آج بھی جائے پیدائش حضور کی گرانے کے لیے
وہ تیار ہیں, آگے پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. تو وہ اپنے مقصد میں جوں کہ تم بالکل پرفیکٹ جا رہے ہیں, لیکن ہم جو کہتے ہیں ہم سب جان وار دیں گے, ہم مال وار دیں گے, ہم سب کچھ, ہمارا ایمان ہی مکمل ہی ہوتا, تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ 5 کروڑ پاکستان میں شیعہ ہیں, اور پورے دنیا میں شیعوں کی اگر تعداد ملا لی جائے تو وہ کروڑوں میں بنتی ہے. اگر ہم اپنی بات کریں, دیگر مسلمانوں کو بھی ملا لیں جو امتی ہیں, وہ تو کروڑوں کی تعداد اور بھی بڑھ جائے گی. تو ہم کہاں کھڑے ہیں جو محبت بات پہلے میں کرتے ایک بات یہ واضح کر دوں کہ 8 شوال کو یوم انعدام جنت البقیع جو منایا جاتا ہے وہ شیعہ قوم ہی مناتی ہے, کیونکہ ہمیں ہی شاید زیادہ احساس ہے کہ کیا حرمت ہے آل رسول کی. دوسری آپ نے بات کی کہ ہم سعودی سفیر کو بلا کے مسلمان اقوام کیوں نہیں جو ہے اپنی شکایت پیش کرتی, تو اس کے لیے وہ احتجاج سے پہلے وہ آپ کے پاکٹ میں جب 1.5 ارب ڈالر جب آپ کی پاکٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کا منہ وہیں پہ بند ہو جاتا ہے. دوسری بات لے گئی کہ ہمارے عام ساتھی جو عام مسلمان ہیں ہمارے, اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی قبر کو بنانا نہیں چاہیے, نشانی نہیں لگانی چاہیے, تو میں پوری دنیا میں موجود ان مسلم قبرستانوں کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی, اور پاکستان میں بھی, کہ جو آپ اپنی والدین کی قبر کو, اپنے آبا و اجداد کی قبر کو بہت پختہ کرتے ہیں اور ان کی صفائی کا, ان کی نشانی کا خیال رکھتے ہیں کہ جا کے آپ وہاں پر فاتحہ پڑھ سکیں, تو ان پھر تو بہت کانٹریری ہے, بہت برعکس ہے آپ کی بات کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے اگر بی بی کا مزار گرایا جا رہا ہے, اگر بی بی کی قبر, معصومین کی قبر گرائی جا رہی ہے تو ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بدعت ہے. پہلے تو یہ فرق واضح کر لیں, اتنا علم حاصل کر لیجئے کہ بدعت میں اور بدعت کیا ہے اور کیا نہیں. قبر کو بنانا, اس پہ جا کے فاتحہ پڑھنا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اس پہ بہت سے علماء کا بیان موجود ہے. لیکن یہاں پر بات نہ بدعت کی ہے نہ شرک کی, یہاں پر بات ہے دشمنی اہل بیت کی, کہ وہ دشمنی اہل بیت جو رسول خدا سے چلتی چلی آ رہی ہے وہ تا قیامت اسی طرح جاری رہے گی. یا آپ کو یہ قبر کا حال دیکھ کر احساس ہو سکتا ہے. تو یہاں پر ایک بات پھر ہم ان لوگوں کے لیے, کیونکہ بہت سے ٹی وی دیکھنے والے ناظرین ہمارے اہل سنت بھائی اور بہن بھی ہیں, ان لوگوں کے لیے واضح کر دوں کہ بار بار جو یہ پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے بدعت اور شرک, یہاں پہ بات بدعت اور شرک کی نہیں ہے. خدا نخواستہ ایسا کوئی کام قبر رسول پہ ہو رہا ہے, نہ قبر معصومین پہ. یہاں صرف بات دشمنی اہل بیت آ جاتی ہے کہ اس خاندان کو کسی نہ کسی طرح مٹا دینا ہے, جو کہ ناممکن ہے. بالکل صحیح, تو ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن وہی بات کہ اپنے اس احتجاج کو اور بھی مؤثر بنانے کی ضرورت ہے, اور سعودی جو انتظامیہ ہے اب بھی وہ واپس سٹیپ نہیں اٹھا رہی, یا اس کو کوئی بھی ایسا خوف نہیں ہے, کوئی بھی ایسا وہ جرم کرتے ہوئے ان کے ہاتھ ذرا بھی کانپتے نہیں ہیں. اور آپ نے دیکھا پچھلے دنوں جو بات تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی جگہ ہے اس کو بھی منہدم کرنے کی باتیں ہو رہی تھی, اور وہ بھی 1-2 جگہوں پہ اس قسم کا احتجاج بلند کیا گیا. دیگر جو مسلمان لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کے سامنے یہ ایشو ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ بس ہم نے حج اور عمرہ کر لیا اور دیٹس اٹ, ہم اپنا آج کام کرتے ہمارا آ گئے. ٹاپک بھی آپ کو یہ ہم تھوڑا سا بتاتے چلیں کہ آج ہمارا ٹاپک بھی اس حوالے سے ہوگا. کالز ہم اسی حوالے سے لیں گے کہ یہ جو سعودی عرب میں ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے, اور بے حرمتی جو ہو رہی ہے ہمارے معصومین کی اور بی بی فاطمہ کی لعنت کی, تو اس کے سلسلے میں ہم کیا رول ادا کر سکتے ہیں بحیثیت شیعہ قوم, کہ یا صرف ہم بیانات دے سکتے ہیں اپنے اپنے اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے, اپنے گھروں میں بیٹھ کے, یا کچھ ایسا پریکٹیکل بھی کر سکتے ہیں کہ جس سے نقصان پہنچے. معاشی طور پر اگر آپ کسی چیز کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں تو ڈیفینیٹلی پھر حکومتیں ایسی چیزیں سنتی ہیں. تو دیکھیے, ہمیں بتائیے اگر آپ کے پاس کوئی رائے ہو. اسی کے ساتھ کچھ اشعار ہیں کہ بی بی فاطمہ کے لیے میں یہاں پر پیش کرنا چاہوں گی. مصائب بی بی فاطمہ. در سے لگی وہ کہتی تھی آنسو بہا بہا, کیوں میرا گھر جلاتے ہو میں نے کیا کیا. ایک شخص نے یہ ستم کیا وا مصیبتا, دروازہ لات مار کے اس نے گرا دیا. پہلو پہ آئی ضرب جو بنت رسول. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اور لیجیے ناظرین, ثواب کمائی سیگمنٹ کو تھوڑا سا اور بڑھاتے ہیں, اور آج جمعہ بھی ہے اور ثواب مزید کماتے ہیں. سلام ہے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شان میں, آپ کے گھرانے کی شان میں. تو یہ چند اشعار پیش کرتا ہوں, اس کے بعد پھر اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. گزارش ہے کہ ایک بار پھر ہم درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. سلام فاطمہ زہرا تیرے گھرانے کو, سلام
दफ़ा